السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوستوں ہمارے اس چینل کے اندر استقبال ہے، اور آج ہم بات کریں گے کیا نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس ٹاپک کو دیکھ کر اور ہیڈنگ کو دیکھ کر آپ تعجب میں پڑے ہوں گے کہ کیا نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو جی ہاں، ہم آج بات کریں گے کیا نماز پڑھنا واقعی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب لفظ ضروری جو ہے یہ نکلا ہے ضرر سے، اور ضرر کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جس کے بغیر ہمارا کام نہ ہو، چارہ کار نہ ہو۔ تو اب ضرر کا معنی تو ہمیں سمجھ میں آیا۔ تو ضرر کہتے ہیں کسی چیز کے بغیر نہ چلنے کو، تو ضروری کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے بغیر ہمارا کام نہ چلے۔ تو اب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے لیے نماز کا پڑھنا دنیا کے اندر میں بھی ضروری ہے، اور دنیا کے آنے والی بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، یا یہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے اوپر کتنی فرض کی ہے۔ تو ہم سب مسلمان بچپن سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب ہمارے بعض لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی فرض نماز تو جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تو اگر ہم یہ بات سمجھنے لگے کہ جس طرح ہم جمعہ کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر ان 5 نمازوں کو ضروری سمجھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ان 5 نمازوں کو پڑھنا بھی آسان کریں گے۔ کہ بھائی آدمی بہت دور ہے مسجد سے، 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر دور ہے، لیکن جمعہ کی نماز ہوئی تو کہا وہ مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ اس نے اس بات کو دل پر لیا ہے، اسی طرح سے اگر ہم 5 وقت کی نماز کو پڑھنے کو دل پر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھنا بھی آسان کریں گے۔ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ہوائی جہازوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ہائی وے کے اندر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرینوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی کہ انہوں نے اس بات کو دل پر لیا کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہ سمجھے کہ نماز پڑھنا دنیا کے اعتبار سے کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجئے اور اپنے آپ کو نماز پر جمائیے۔ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، اور روزی تو ہم تم کو دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ اور دنیا کے اندر میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو روزی کی لائن سے پریشان ہے۔ حضرت شیخ نے ایک کتاب کے اندر میں ایک جملہ بہت خوبصورت لکھا ہے، اس جملے کو جو ہے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ کیا معنی؟ کہ دنیا کے اندر میں اگر آدمی چاہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے تو وہ نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ دنیا کے اندر میں چونکہ روزی ضروری ہے، اور دنیا کے اندر میں ہمیں جو ہے جینے کے لیے جو ہے مال دولت کا ہونا ضروری ہے، کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے چھت کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اندر برکت دیں گے اہتمام نماز کے اوپر میں۔ اب اس کو سمجھے کہ آخرت کے اندر میں کیا ہوگا۔ تو پہلی ویڈیو کے اندر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آخرت کے اندر میں بھی سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہو گئی تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے عمل صحیح کر دیں گے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے بنی آدم کا جو حساب ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہو گئی اس کے سارے عمل صحیح ہو جائیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو کہ اس کے سارے عمل اللہ خراب کر دیں گے۔ اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو اہتمام کے ساتھ سمجھیں کہ جس طرح جمعہ فرض ہے، جمعہ کی نماز کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، عید کی نماز کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اسی طرح سے اہتمام کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم نے ادا نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کل سوال کر لیا کہ میں نے تجھے کھلایا تھا، میں نے تجھے پلایا تھا، میں نے تجھے سمجھ دی تھی، اور تو کیا کر کر لایا، اور تو نماز پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جواب دیں گے؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس دنیا کے اندر میں بھی ہمیں نماز کا سہارا لے کر اپنی روزی کو وسیع کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے روزی اتارنا ہے آسمانوں سے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے اپنی نمازوں کو مکمل کرنا ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ؟ تو کہا اگلی جو نماز ابھی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب جو نماز آئے گی اس نماز سے لے کر موت کے آخری سانس تک کی نماز کبھی قضا نہیں کریں گے۔ اور انسان ہے، اللہ نہ کرے کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس کی قضا فوراً اسی وقت جب آنکھ کھل گئی، مثال کے طور پر اگر فرض نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے سو گیا، آنکھ نہ کھلی، بہت لیٹ ہو گیا تھا، کوشش تو یہ ہونی چاہیے، الارم تو رکھنا چاہیے، لوگوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے اس وقت کے اندر میں اٹھانا، اللہ نہ کرے اس وقت نہیں اٹھا تو جس وقت آنکھ کھلے سب سے پہلے وضو کر نماز پڑھ لے۔ اور دوسری بات کہ آج تک کی جو نمازیں ہماری چھوٹی ہیں ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ قضا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر میں پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔